السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، چھوٹی سی یہ اہم گفتگو یہ ہے، چھوٹی سی یہ الفاظ میرے آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، یعنی جب ان کی نماز قضا اور یہ دوبارہ واپس آیا تھا، اسی والا سے آپ کو ہم یعنی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، اور جس کے اندر بریلوی مکتبہ فکر کے بھی مولوی صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مسلک اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرمائے ہیں۔ ناظرین، سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ آخر کیا بتانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ صلی السلام کے پیارے دماغ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا جان۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو خیر ناظرین، ہم گفتگو آگے بھی تھوڑی پھر بعد میں کریں گے، لیکن آپ کو اس ویڈیو کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ تو یعنی کافی ایسا سمجھ لیں کہ ہنگامہ سا ہوا ہے ویڈیو کے اندر، وہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کلام حضرت نے پڑھا جی، اس نے میرے اندر ایک ہلچل سی واہ مچا واہ دی واہ، سبحان اللہ۔ کہ ہم پنچ تن کے غلام تو ہیں، ہاں، لیکن پاک تنوں کے غلام بھی۔ سبحان اللہ۔ جو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، جن کے تن پاک تھے، قلوب ان کے پاک تھے، تو ہم ان سب کی غلامی پر ناز کرتے ہیں۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور فضیلت مجھے یاد آئی۔ جی چاہ رہا ہے کہ اس مبارک رات میں اس مبارک ہستی کا تذکرہ ہو۔ یہ عبادت ہے ان کا ذکر۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے مقام پر کسی کام کے لیے بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آقا نے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ کتنی مبارک گود تھی، اللہ اکبر، جس میں آقا نے اپنا سر رکھا، اور آقا اس میں سو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پہ وہی نازل ہو رہی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اور اپنی گود کو حرکت دیں گے تو آقا کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی، آقا کے آرام کا اتنا خیال ہے۔ اتنے میں سورج ڈوب گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ نہ کہہ سکے۔ آقا جب بیدار ہوئے، علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے نماز نہیں پڑھی، سورج ڈوب گیا۔ تو اللہ کے رسول کے الفاظ سنیے گا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اگر علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اگر یہ آپ کی اطاعت اور آپ کے رسول کی اطاعت میں تھا، اور دوسری جگہ فرمایا احتبس بنفسہ علی نبی، علی نے اگر اپنے آپ کو آپ کے نبی کی محبت میں روکا ہے تو آپ بھی سورج کو لوٹا دیں۔ حضرت علی کی نماز کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو لوٹا دیا، رد شمس ہو گیا۔ اور یہ واقعہ اس کو امام طحاوی نے شرح مشکل الآثار کے اندر لکھا، امام طبرانی نے اس کو معجم الاوسط کے اندر لکھا، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شفا کے اندر لکھا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خصائص کبریٰ کے اندر لکھا۔ ڈاکٹر قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کے یہاں تشریف فرمائے۔ ظاہر ہے تھوڑی سی تشنگی جو باقی رہ گئی وہ مٹا لوں، اس رات کو مزید سمجھنے کی کوشش کروں، اور یہ سوال بھی پوچھ لوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا کیا انداز ہوتا تھا اس رات کو لے کے، کیسے گڑ گڑاتے تھے، کیسے مانگتے تھے وحد اللہ شریک سے، اور کیسے عطائیں ہوتی تھیں۔ مجھے تھوڑا سا آج فضل سبحان صاحب کے اندر قریشی صاحب کی روح بھی آپ نظر آئی ہے، وضاحت کریں۔ تو اس لیے نہیں، آپ کر لیں پھر انشاءاللہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے جو میرے بھائی محترم فضل سبحان صاحب نے جو روایت بیان کی ہے، مختلف کتابوں کے حوالے بھی دیے۔ کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا۔ اچھا، بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن محدثین کی نظر میں وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ بہت ساری باتیں موجود ہوتی ہیں، جیسے میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی انہی پروگراموں میں، کہ دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا،
اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ثبوت بھی دیا اور کرتے کو خون لگا کر پیش بھی کیا، لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ثبوت بھی جھوٹا تھا۔ اچھا، موجود تو ہو گئی بات، آ بھی گئی، انہوں نے پیش بھی کر دی اور باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی، لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے، کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا، سب ضعیف ترین روایت ہے۔ کس طرح آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا۔ البتہ کچھ روایات میں صحت کے ساتھ ایک بات یوشع بن نون کے لیے آئی ہے، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں یہ موجود ہے، آپ ایک سفر پر تھے، صحابہ بھی تھے، راستے میں رات پڑ گئی، آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا کہ آپ جاگتے رہنا تاکہ فجر میں آپ ہمیں اٹھانا، چونکہ وہ مؤذن بھی تھے، بھی اذان بھی وہ دیں گے۔ تو حضرت بلال بھی گرمی کی رات تھی اور تھکے ہوئے وہ بھی تھے، ایک اونٹ کا سہارا لے کر کے بیٹھے اور سیدنا بلال کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا، کسی بھی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی، بلال کی بھی نہیں کھلی، سورج نکل آیا اور سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ غضبناک بھی ہوئے۔ فرمایا بلال ہم نے تمہیں ذمہ داری سونپی تھی اور تمہیں بٹھایا تھا اس لیے کہ تو صبح ہمیں جگائے گا اور تو خود ہی سو گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ مجھ پہ بھی غالب آ گئی، میں نے عمدن ایسا نہیں کیا۔ جیسے یوشع بن نون کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جی، وہی سورہ کہف کا واقعہ۔ تو آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے، یعنی جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز قضا ہوئی، آپ نے فرمایا یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے۔ اس سے میں ایک ریلیٹڈ بات یہ بھی کرتا جاؤں، جس گھر میں ہماری روزانہ نمازیں قضا ہوتی ہوں گی وہ گھر شیطان کا مسکن نہیں ہوگا، یقیناً وہ مسکن ہو۔ اللہ کے حبیب نے وہ جگہ چھوڑی، وہاں نماز قضا بھی نہیں کی، فرمایا شیطان کا مسکن ہے۔ آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا، سورج واپس نہیں آیا۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں، اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لیے سورج واپس لوٹتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کے لیے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ شکل قمر بھی نہیں ہوا، جس وہ ایک الگ معجزہ، دیکھیں بات کو نہ بگاڑیں، پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک معجزہ ہے، وہ ایک الگ چیز، یہ معجزہ اللہ کے رسول کا معجزہ۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بے باک انداز سے یہ کہہ دیتے نا کہ یہ غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے۔ 4 کتابوں کے نام لیے اور یہ کتابیں یہ محدثین اور فقہا کی ہے، حقیقت یہ ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الآثار میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر، اور قاضی ایاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا کے اندر الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں، جی ماشاءاللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا، تو اس پر النہر الفائق کے اندر ان حضرات نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا ضعیف کہنا غلط ہے، اور پھر اس پر جو عون اور جو فضیل بن مرزوق کی روایت پر اعتراض تھا اس کا جواب دیا ہے، اور اس کو حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگلی بات سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالے دیتے ہوئے آپ نہیں تھکتے، انہوں نے التاریخ الکبیر کے اندر ان کو صحیح کہا، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے الثقات کے اندر اس کو صحیح کہا، امام مسلم کے صحیح مسلم کے جو رجال ہیں وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ تو خدارا تھوڑا سا خوف خدا ہو، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مطالعے میں نہیں ہے، یا مجھ تک جو راوی یا سند پہنچی ہے اس میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر یہ سعادت ملتی تو صرف آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کو ملتی، یہ سعادت اب بھی انہی میں نہیں ہے، انہی کے حکم پر سورج لوٹایا گیا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی مناظر فرمائی۔ خیر ناظرین، آپ نے ساری وضاحت قاری خلیل الرحمن حافظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی تو ساری گفتگو سن لی، لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلوں جو ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ میں کیوں حدیث سنانے لگا ہوں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اس لیے سنانے لگا ہوں کہ آپ دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اندر
جب اذان کا آغاز کیا جاتا ہے تو کہاں سے کیا جاتا ہے؟ یہ آپ کو پتہ چل گیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اذان کی شروعات کہاں سے کی گئی یہ بھی بتانے لگا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تشریف فرما ہے، تو ابھی اذان کے کلمات آئے نہیں ہیں، تو صحابہ کے یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، کوئی یہ بات کہہ رہا ہے جی ہم ایسا کریں گے، اونچی جگہ پہ چڑھ کر آگ لگا دیں گے، یعنی تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا جی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کوئی رائے دے رہا ہے، کوئی رائے دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم نکوس وغیرہ بجا دیا کریں گے، کوئی رائے دے رہا ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ کام مجھے اچھے نہیں لگتے۔ خیر ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی عبداللہ بن زید عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گا رہے ہیں، ان کو خواب کے اندر ایک آدمی آیا، خواب کے اندر تو وہ نکوس یعنی باجے وغیرہ بیچ رہا تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرمانے لگے یہ تو باجے یا نکوس وغیرہ یہ بیچے گا؟ وہ کہنے لگا جی بالکل بیچوں گا۔ پھر وہ کہنے لگا آپ کریں گے کیا؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرمانے لگے بات یہ ہے کہ ہم جب ہماری نماز کا ٹائم ہو جائے گا ہم بجا دیا کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اس بندے نے جو خواب کے اندر ہے اس بندے نے پوری اذان سکھلا دی۔ سن ابو داؤد کی حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اذان کی شروعات اس بندے نے کہاں سے کلمات سکھائیں؟ اللہ اکبر سے، یعنی اللہ اکبر سے یعنی شروعات یعنی بتائی کہ یہاں سے شروع کرنی ہے، پوری اذان اس نے سکھا دی۔ خیر صبح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی آ گیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی یہ مجھے خواب کے اندر اذان بتلائی گئی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آپ پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سنوائیں، وہ اذان پڑھیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اذان کی شروعات اللہ اکبر سے کی ہے، اللہ اکبر سے شروع کی ہے۔ اگر جیسا معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ضرور کہتے بلال پہلے یہ پڑھیں پھر آپ، یعنی جدی سی بات کروں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کہتے کہ آپ پہلے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں تو بعد میں اذان آپ پڑھیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ سکتے کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھ رہے ہیں اور اللہ اکبر سے پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی اللہ اکبر اذان شروع کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں، ان کی چادر زمین پہ گھسیٹتی ہوئی آ رہی ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لگے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی اللہ پاک نے آپ کو واقعی حق والا نبی بنا کر بھیجا، یہ جو اذان پڑھی جا رہی ہے یہ خواب مجھے بھی آئی ہے۔ تو باقی ناظرین میں یہاں پہ یہی دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔